حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بہت بڑے عالم تھے اور آپ حضرت امام اعظم کے شاگردوں میں سے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شیوخ میں سے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے یہ پہلے شخص ہیں جن کو یہ لقب ملا امیر المؤمنین فی الحدیث۔ تو آپ کے علم کا طوطی بولتا تھا، بڑے بڑے لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھنے کو ترستے تھے۔ جب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حج پر جانے کا ارادہ کیا تو آپ کے علاقے کے لوگوں نے آپ کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ روانہ کیا۔ سبحان اللہ۔ جب آپ چلے تو ایک خادم ساتھ لیا اور 2 سواریاں لی۔ آپ جب چلے تو جب 3-4 دن سفر کیا نا تو آپ کا کسی بستی کے ساتھ گزر ہوا تو وہاں پر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک کچرے کا ڈھیر پڑا ہے، کوڑے کا ڈھیر پڑا ہے۔ تو وہاں پر ایک بچی بیٹھی ہے جس کی عمر تقریباً 9 یا 10 سال ہوگی، تو وہ کوئی چیز اس سے تلاش کر رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں میں پاس گیا تو وہ تلاش کرتی کرتی کوئی چیز اس نے اٹھائی اور اپنے دوپٹے میں چھپا لیتی ہے۔ کہتے ہیں میں اپنی سواری سے اترا اور اس بچی کے پاس چلا گیا۔ کہتے ہیں جب میں نے اس سے جا کر پوچھا بیٹا یہ کیا تلاش کر رہی تھی اور یہ کیا چیز تو نے اٹھا کے اپنے دوپٹے میں چھپائی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں جب میں نے اس بچی سے پوچھا تو وہ رو کے کہتی ہے اے مسافر میں یتیم ہوں، ایک میں ہوں اور دوسرا میرا چھوٹا بھائی ہے، ہم دونوں کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جب وہ دونوں مر گئے ہیں تو کسی رشتہ دار نے ہماری مدد نہیں کی، آج 3 دن ہو گئے ہیں ہم نے کوئی چیز نہیں کھائی اور آج بھوک کی وجہ سے میرا بھائی بھی ہوش ہو گیا، وہ چھوٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ صاحب کمال ضبط کی کوشش تو کی مگر پلکوں کا حلقہ توڑ کر آنسو نکل گئے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں وہ بچی ابھی سہمی کھڑی تھی، پھر رو کے مجھے کہتی ہے، کہتے ہیں مسافر کوئی نہیں ہے ہماری مدد کرنے والا، اور میں چلی ہوں، اس بستی والوں نے بھی ہماری مدد نہیں کی، اور میں چلی ہوں کہ جا کر اس کوڑے کے ڈھیر سے کوئی چیز تلاش کرتی ہوں، شاید ان کا کوئی بچہ کچھ کوئی کھانا پڑا ہو یا کوئی گلے سڑے پھل پڑا ہو تو میں وہ پھل اٹھا کے اپنے بھائی کو کھلاؤں۔ کہتے ہیں کوئی چیز نہیں ملی، ایک مردہ پرندہ ملا ہے، تو مجھے بھی پتا ہے یہ حرام ہے لیکن میرا بھائی بھوک کی وجہ سے وہ بے ہوش پڑا ہے، کہیں وہ مر نہ جائے، تو مجھے پتا ہے یہ حرام ہے، میں جا کر اسے ابال کے اپنے بھائی کو کھلاؤں گی، شاید اس سے اس کی جان بچ جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں تو آپ کوشش کریں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، دوسروں کا سہارا بن جائیں۔ تو حضرت عبداللہ پھر دیکھیں آپ جب دوسروں کا سہارا بنیں گے نا تو اللہ رب العزت کی ذات آپ پر کتنا کرم کرتی ہے، آپ پر مولا تعالیٰ کا کتنا رحم ہوگا۔ اب سنیں، کہتے ہیں میں نے اپنے غلام کو بلایا اور اس سے پوچھا بھی کتنے پیسے بچے ہیں؟ اس نے کہا حضرت جب چلے تھے تو اس وقت 1010 درہم تھے، اب 3-4 دن سفر کیا ہے، 10 درہم خرچ ہو چکے ہیں، اب میرے پاس صرف 1000 درہم بچا ہے، کہا مجھے دو۔ آپ نے اس سے وہ درہم پکڑے، اس میں سے 10 درہم نکال کے اپنے خادم کو واپس کر دیے، کہا یہ اپنے پاس رکھو، اور اس میں سے 990 درہم اس بچی کو دے دیا، کہا بیٹا تو مسلمان ہے، تو نے قرآن پڑھنا ہے، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا ہے، تو نے اس زبان سے ذکر اذکار کرنا ہے، اور تو مسلمان کی بیٹی ہے، تیرا بھائی بھی مسلمان ہے، تو حرام نہ کھا، یہ پیسے رکھ لے، اس سے حلال چیز خرید کر کے تو بھی کھا اور اپنے بھائی کو بھی حلال کھلا۔ اللہ اکبر۔ جب آپ نے اس کو پیسے دیے وہ بچے خوش ہو کے چلے گئے۔ آپ کا خادم بولا کہ حضرت ہم حج کے لیے جا رہے ہیں اور 10 درہم کیا کریں گے، اتنا لمبا سفر ہے اور 10 درہم کا ہم کیا کریں گے، یہ تو خرچ پورا نہیں ہوتا۔
حضرت عبداللہ بن مبارک مسکرا کے فرمانے لگے، فرمایا تمہیں کس نے کہا ہے ہم حج میں جا رہے ہیں؟ آپ نے اس کو پیار سے تھپکی دی، کہا جو رب ادھر قبول کر رہا ہے، جو رب ہمارا حج ادھر قبول کر رہا ہے، اب ہمیں ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے، اب یہاں سے ہم واپس چلیں۔